تو اگر ہمت ہے تو سامنے آئیے اور مولانا محمود مدنی سے بات کیجئے۔ یہ کیا کہ منافقت کرتے ہوئے آپ نے خط جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، مولانا ارشد مدنی صاحب ہوں یا مولانا محمود مدنی صاحب ہو، کچھ منافق جو ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ایسی گندی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے شاید وہ بھی نہ کرتے ہوں، اس سے بھی بڑھ چڑھ کر کے منافقت کر رہے ہیں۔ ارے میں یہ کہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی بات کہنا ہے، آپ کو اعتراض ہی کرنا ہے، تو اگر ہمت ہے تو سامنے آئیے اور مولانا محمود مدنی سے بات کیجئے۔ یہ کیا کہ منافقت کرتے ہوئے آپ نے خط جاری کر دیا، اور سب سے بڑی منافقت اور بزدلی یہ ہے کہ آپ نے اپنا نام بھی اس کے اندر نہیں لکھا۔ نام لکھ دیتے تو آپ سے رابطہ کیا جاتا، آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ نے جو الزام لگائے ان کی حقیقت کیا ہے، لیکن تم اتنے بڑے بزدل ہو، اتنے بڑے منافق ہو، تم میں ہمت نہیں ہے کہ سامنے آ جاؤ یا سامنے آ کر کے بات کر سکو۔ تو دوستو، کچھ معاملہ ہوا ہے یہی۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب ہیں، ان کے نام ایک کھلا خط جاری کیا گیا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت وہ گردش کر رہا ہے۔ مولانا محمود مدنی صاحب کو لے کر کے اتنی بری باتیں اس میں کی گئی ہیں کہ آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی افسوس کریں گے کہ آدمی کتنا نیچے گر سکتا ہے اور کتنا نیچے جا سکتا ہے۔ کیا ہے پورا معاملہ، میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ آپ جائیے گا کہیں نہیں، پوری بات سنیے گا، تبھی آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ بہت ہی خطرناک الزام لگائے گئے ہیں مولانا محمود مدنی صاحب کی ذات پر۔ تو چلیے دوستو، سنیے کیا ہے پورا معاملہ۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کے نام ایک کھلا خط۔ دارالعلوم دیوبند کی شورا میں محمود مدنی کا انتخاب ایک ایسا افسوسناک فیصلہ ہے جو دارالعلوم کی تاریخ میں ایک سیاہ باب ہے اور محبین دارالعلوم دیوبند کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں۔ ایک طرف جہاں اغیار اس سے خوش ہیں، وہیں مخلصین اب دارالعلوم دیوبند سے اپنا رخ موڑنے کے درپے ہیں۔ محمود مدنی کا شورا میں تقرر آخر کن صفات کی بنیاد پر کیا گیا؟ اور اگر محمود صاحب کا تقرر ہو سکتا ہے تو جمعیت علماء تبلیغی جماعت مسلم پرسنل لا بورڈ کے دیگر ارکان کا تقرر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا محض صاحبزادگی ہی معیار رہ گئی ہے؟ محمود مدنی کا آخر وہ کون سا ایسا کارنامہ ہے جو انہیں دارالعلوم دیوبند کی شورا کا حقدار بناتا ہے؟ کیا ان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو شیواجی سے کم نمبر دیے؟ یا یہ کارنامہ قابل ستائش ہے کہ 20 سال قبل انہوں نے جمعیت کے ٹکڑے کیے؟ ایک ایسا کم علم، بے علم، بے دماغ شخص جسے نہ اردو پڑھنے کی اہلیت ہو، نہ عربی، نہ اسے فقہ کی الف با کا کچھ عطا پتہ ہے، نہ ہی حدیث اور علم حدیث کی کوئی جانکاری ہے، نہ بولنے کا سلیقہ، نہ سننے کا قرینہ، ایسا شخص آخر کیوں شورا کے لیے منتخب کیا گیا؟ جناب کا حال یہ ہے کہ جب جہاں منہ کھولا وہیں فتنہ برپا کیا۔ جناب کے نزدیک نپور شرما کو محض پارٹی سے نکال بی جے پی کا قابل ستائش قدم ہے۔ نہ جانے اس چاپلوسی کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی این آر سی کا سپورٹ کرتے ہیں تو کبھی او اے سی کی مخالفت۔ اس بی جے پی نواز کے نزدیک رام کا احترام نہ کرنے والا گنہگار ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ چونکہ جناب اونچے خاندان کے صاحبزادے ہیں، اس لیے نہ کوئی فتویٰ صادر ہوا اور نہ ہی کوئی تادیبی کارروائی ہوئی، ورنہ غیروں کے معبودان باطلہ کی تعظیم کرنے والا شرکی عمل کا مرتکب قرار پاتا، بلکہ بطور انعام دارالعلوم کی شورا میں منتخب کر لیا گیا۔ عقل حیران ہے کہ یہ کون سا انصاف ہے؟ عدل و انصاف کی ساری آیات و حدیث صرف ہم عوام کے لیے رہ گئی ہیں، آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سب سے بدترین چیز یہ ہے کہ جناب نے آن ریکارڈ سود پر ایک بہت بڑی رقم اٹھائی تھی اور ان پر 60 لاکھ روپے سود خوری کا لون ہے۔ نیز یہ کہ جناب کی ملکیت کاغذات پر کچھ ہے اور حقیقت میں کچھ اور۔ دارالعلوم کی شورا میں کسی زمانے میں اہل اللہ کا انتخاب کیا جاتا تھا، کیا اب اسی طرح کے فراڈی اور دارالعلوم کی شورا کے لیے بچ گئے ہیں؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ ماضی میں بہت سے لوگ اپنی اسی غیر شفاف اور فراڈ شخصیت کی وجہ سے حکومت کے زد میں آ چکے ہیں۔ خدا نہ کرے کل کو اگر محمود مدنی بھی حکومت کے زد میں دارالعلوم دیوبند کی شبیہ خراب نہیں ہوگی۔ خدا وحدہ لا شریک لہ سے ڈرنے کا مقام ہے کہ کہیں آپ دارالعلوم دیوبند کے زوال کی اینٹ رکھنے والوں میں نہ شامل ہو جائیں۔ اگر یہ مدارس امت مسلمہ کی ملک ہیں تو ان میں ساری امت کی صلاحیت اور استعداد کو شامل کریں، نہ کہ صاحبزادوں کو، اور ان مدارس پر بھی برہمنیت کا سایہ ہے اور یہ آپ کی ملکیت ہے، تو آج اس کا اعلان کر دیں تاکہ امت مسلمہ کسی دھوکے میں نہ رہے۔
تو دوستو آپ نے ابھی سنا پوری اس آئیڈیو کی مولانا محمود مدنی صاحب کے اوپر کس طریقے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی سامنے آ جاؤ، بیٹھ کر کے بات کر لو، بیٹھ کر کے بات کرنے میں کیا دقت ہے آپ کو، لیکن یہ منافقت چھوڑ دو، خدا کے واسطے منافقت چھوڑ دو، سامنے آ جاؤ اور اپنا نام کا اظہار کرو۔ اب دوستو آپ بھی کمنٹ کر دیجئے نیچے اور بتلا دیجئے کہ آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔